السلام علیکم دوستو پچھلے پروگرام میں نے پروگرام کے آخر میں ایک سوال پوچھا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے افضل جہاد کس کام کو کہا ہے؟ تو دوستو آج اس کا جواب افضل جہاد سے متعلق مختلف روایات وارد ہوئی ہیں۔ یہ بخاری شریف میں ہیں، ابو داود میں ہیں، جامع ترمذی میں ہیں۔ بخاری شریف میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی حدیث میں حج کو افضل جہاد بتایا گیا ہے، اور اسی طرح سے سنن ابی داود کی روایت میں ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنا یعنی حق بات کہنے کو افضل جہاد کہا گیا ہے، اور جامع ترمذی میں افضل جہاد کسی کا اپنے نفس سے جہاد کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور یہ جو نفس ہے، اگر اس پہ قابو پا لیا جائے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ جہاد سے واپس آ رہے تھے، ساتھ میں صحابہ کرام تھے، تو جب وہ گھروں کو پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ جس جہاد سے ہم ابھی واپس آ رہے ہیں، کیا اس سے بھی افضل کوئی جہاد ہے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں، اپنے نفس کے ساتھ جہاد یہ افضل جہاد ہے۔ اگر کسی کا اپنے نفس پہ قابو ہوگا تو وہ حق بات کہنے سے نہیں ڈرے گا، کیونکہ یہ ڈر اور خوف بھی تو نفس پیدا کرتا ہے۔ وہ شخص اپنے مال و متاع سے زیادہ حق بات کے ساتھ محبت کرے گا، ظالم حکمران کے سامنے بات کرنے سے بھی نہیں ڈرے گا۔ تو دوستو آج یہ جو افضل جہاد ہے، یہ ہم 24 گھنٹے اس جہاد میں لگے رہے ہیں، مگر یہ جو تنہائی ہمیں میسر آتی ہے، یا خود مختاری ہمیں میسر آتی ہے، یا تھوڑی سی بھی ہمیں کسی چیز میں ایسا ہوتا ہے کہ ڈنڈا مارنے کی جو ہمیں آزادی ملتی ہے یا سہولت ملتی ہے، تو ہم ڈنڈا مار ہی لیتے ہیں، چاہے ہم کتنے بھی پرہیزگار کیوں نہ ہوں۔ یہ جو مال و دولت ہے، یہ جو پیار و محبت ہے، یعنی ہم اپنے اولاد کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اپنے بال بچوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، گھر والوں کے ساتھ محبت کرتے ہیں، اس کے لیے ہم دوسرے کی گردن بھی مروڑ لیتے ہیں، اس کے لیے ہم کسی کے جیب پہ ڈاکہ بھی ڈال لیتے ہیں۔ یہ سب ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد نہیں کر رہے، بلکہ نفس ہمارے اوپر غالب آ رہا ہے۔ تو یہ جو ہم جتنے بھی یہ ایسی باتیں کرتے ہیں، آدمی یا عورت، اس کی پرہیزگاری کا پتہ اس کی تنہائیوں سے چلتا ہے، جب کوئی اسے دیکھ نہیں رہا ہوتا ہے۔ جس طرح ہم رمضان کے روزوں میں ہم تنہائیوں میں اللہ سے ڈرتے ہیں، اگر ہم اسی طرح سال کے 12 مہینے کے ہر دن اور ہر گھنٹہ، ہر سیکنڈ، ہر منٹ ہم اگر اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں بٹھا کے رکھیں، جس طرح ہم رمضان میں پانی پیتے ہوئے، تنہائی میں پانی پیتے ہوئے ہمیں خوف ہوتا ہے، باقی ہم ڈنڈی مارنے میں تو ہمیں خوف نہیں ہوتا ہے، کیونکہ ہم اگر کسی دکاندار کے پاس جاتے ہیں تو وہ بھی ڈنڈی مار لیتا ہے۔ ہم قسم اٹھانے میں بھی، رمضان ہوتا ہے
ہم روزے سے ہوتے ہیں مگر پھر بھی ہم ڈنڈی مار ہی لیتے ہیں. مگر یہ جو تنہائی میں ہم پانی پینے سے گریز کرتے ہیں، ہمیں میسر ہوتا ہے پانی مگر ہم گریز کر لیتے ہیں، یہ جو خوف ہے، اس خوف کو ہم نے بٹھانا ہے اپنے دل میں، تب ہم اپنے نفس کے ساتھ جہاد میں سرخرو ہوں گے. دوستو، ابھی سوال ہے ایک دوسرا، یہ آپ نے اس کا جواب دینا ہے، کل تک اس کا جواب دینا ہے، اور کل اس کا جواب میں دوں گا. پھر وہ کون سا گناہ ہے جو کہ گناہ کبیرہ ہے، مگر آج کل بیشتر گھروں میں یہ گناہ ہو رہا ہے، مگر اس کے کرنے والے کو موت کے بعد تو سزا ملنی ہی ملنی ہے، جبکہ اس دنیا میں موت سے پہلے اس کو اس کی سزا ضرور ملے گی. یہ ایسا کون سا گناہ ہے جو آج کل ہر گھر میں جاری ہے؟ دوستو، اس سوال کا جواب آپ نے دینا ہے کمنٹ میں، اور کل اس کا جواب میں دوں گا ویڈیو میں. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.